آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے گا، پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایکچولی آپ کا ای میل آیا تھا مجھے کہ آپ کو کچھ بات کرنا ہے مجھ سے. تو بات دراصل یہ ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، اور دوسری بات یہ کہ میں نے بھلے ہی قرآن جو ہے با ترجمہ نہ پڑھا ہو، نہ بھلے ہی میں نے تفسیر کے ساتھ نہ پڑھا ہو، پر میرا دل نہیں مانتا کہ میں اپنا دین چھوڑوں. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ پہلے ایک مسلمان تھے تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ کا یہ اوور نائٹ ڈیسیجن تھا کہ آپ کو ایک مسلمان نہیں رہنا چاہیے؟ جی دیکھیے محترمہ، آپ کا نام آپ بتا سکتی ہیں، یا کوئی مطلب ایسا نام جو ریئل نام نہیں ہو، میں کیا بول کے آپ کو ایڈریس کروں؟ آپ مجھے انانیمس سے ہی مخاطب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ انڈیا سے ہیں انانیمس جی؟ جی نہیں، میں پاکستان سے ہوں. او واہ، بہت زبردست. تو انانیمس جی دیکھیے، میں میرا جو یہ فیس تھا اسلام سے، حالانکہ میں اسلام کا ایک داعی تھا، کیونکہ یہ آیت میں نے کئی بار سنی ہے، پڑھی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ آپ لوگ یعنی آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائے حکمت کے ساتھ. تو میں نے کئی یعنی اپنی زندگی کا بہت سارا حصہ میں نے دعوت و تبلیغ میں نے لگایا ہے. اور تو آپ سوچئے کہ کس طریقے کا مسلمان میں تھا. لیکن اور وہ بنیاد جو تھی، وہ اسلام کا جو ایک پہلو ہے وہ صرف ہمیں بتایا جاتا ہے، ہمیں بس اس کی نالج ہوتی ہے، اس کی بنیاد پہ ہم مسلم رہتے ہیں، اور اتنی شدت سے ہم اسلام کو پسند کرتے ہیں یا محمد صاحب کو پسند کرتے ہیں. لیکن جب آپ کے سامنے سکے کا دوسرا پہلو جب آنا شروع ہوتا ہے، تو جو فرسٹ فیز آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ واقعی میں ایسا ہے. پھر دوسرا فیز یہ ہوگا کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے، آپ نے غلط سمجھا ہے. پھر تیسرا فیز ہوتا ہے کہ اب آپ کا دل نہیں مانتا ہے کہ اس کا کوئی کلیریفیکیشن یا اس کو کسی طریقے سے ڈیفینڈ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ ہوتا ہے تیسرا سٹیج. اور چوتھا سٹیج یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں اگر واقعی میں آپ کے اندر سچائی کو ماننے کا جذبہ ہے اور تحقیق کا جذبہ ہے، تو پھر جو لاسٹ سٹیج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر ایک ڈیسیجن لیتے ہو کہ نہیں، واقعی میں یہ ایک ایسی چیز ہے جو خدا کی طرف سے نہیں ہے، اور اس میں ہمارا بس وقت برباد ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے یہ ٹرانزیشن ہوتا ہے انانیمس جی. تو یہ ایک دن کی بات نہیں ہوتی ہے، کوئی ایک ڈاؤٹ نہیں ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ آپ سیدھا اسلام کو چھوڑ دیتے ہو. نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے. یہ آہستہ آہستہ آپ کا ذہن بنتے جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اسلام کو چھوڑتے ہو. تو کیا لوگوں نے آپ کو متاثر کیا؟ لوگوں نے ان دی سینس کہ آپ انڈیا میں رہتے ہیں اور آپ کے ارد گرد بہت سے ہندو بھائی، ہندو بہنیں اور مطلب ڈفرینٹ ریلیجنس کے ساتھ رہتے ہوں گے، تو آپ تو ان سے بھی متاثر ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں. اس سے پہلے پرفل کمار جی نے 40 روپیز کا سپر سٹیکر بھیجا ہے. تھینکس اے لاٹ. NN پور جی ہے، بہت بہت سواگت ہے NN پور جی. یہ کہہ رہے ہیں آدمی کو 72 حور ملیں گے تو عورتوں کو کیا ہے؟ عورتوں کو کچھ نہیں ہے، بلکہ میں انانیمس جی سے ہی پوچھوں گا کہ ان کو کیا ملنے والا ہے تھوڑی دیر میں، جب میں ان کے سوال کا جواب دے دوں. اور کٹر ہندو جی چینل کے ممبر بنے ہیں، بہت بہت شکریہ کٹر ہندو جی. آپ بہت دن سے آپ کو دیکھ نہیں رہا تھا میں، ورنہ آپ بھی ایک ریگولر ویور ہیں ہمارے اور کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں کٹر ہندو جی. تو بہت بہت شکریہ ممبر بننے کا. اور کچھ مومن بھائی ہمارے لکھ رہے ہیں کہ میں اسلامو فوب ہوں یا پھر اس طریقے سے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ آئیے اسٹریم میں، آپ لوگوں کے لیے کھلا منچ ہے، آپ آئیے اور میرے جو اعتراض ہے اس کا آپ جواب دیجئے، تاکہ لوگ بھی سمجھے، میں بھی سمجھوں، اور میں ان اعتراض کو لائیو پہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ ثابت کر دو کہ میرا اعتراض غلط ہے تو میں لائیو پہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ یہ میرا غلط اعتراض ہے. تو اتنا اوپن ہوں میں. تو انانیمس جی، جو آپ نے پوچھا مجھے کہ کیا میں ہندوؤں سے یا اور مذہبی لوگوں سے انسپائر ہوا، تو میں کہہ دوں آپ کو کہ انسپائر
نہیں ہوا میں، لیکن ان کے ساتھ جو میں نے وقت گزارا ہے، یعنی کالج میں، اسکول میں، آفیسز میں، تو وہاں سے جب آپ مکس کلچر میں رہتے ہو اور اس کے بعد آپ ایک کٹر مسلم ہو، کٹر یعنی جیسے کہ میں تھا دعوت دینے والا، اور پراپرلی فالو کرنا، پرساد نہیں کھانا ہے، کسی کو وش نہیں کرنا ہے ان کے فیسٹیول میں. تو جب آپ مکس کلچر میں رہتے ہو نا، تو سب سے بڑا پرابلم یہی ہو جاتا ہے کہ آپ کے دل کو پھر وہ سوال چبھنے لگتا ہے کہ یار میرے جو دوست ہے، جو غیر مسلم دوست ہے، وہ ہر فیسٹیول میں، ہمارے ہر فیسٹیول میں وہ ہمیں میسیجز بھیجتے ہیں، وش کرتے ہیں، لیکن ان کے ایک بھی فیسٹیول میں نہ ہم وش کرتے ہیں، بلکہ یہ سامنے سے بھی اگر وش کرنے آتے ہیں تو ہم اپنا پلڑا چھڑا کے دور بھاگ جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں آپ کو اندر سے کھانے لگتی ہے. پھر آپ کو سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ یار یہ کس طریقے کی انسانیت ہے کہ میں ایک اپنے انسان جو کہ وہ خود، اگر مجھے سمجھو میں ایک آفس میں کام کر رہا ہوں، مجھے کچھ ہو جائے تو مجھے بچانے والا، مجھے ہاسپٹل تک پہنچانے والا میرا ہندو دوست ہوگا، میرا کرسچن دوست ہوگا. وہ نہیں دیکھے گا کہ یہ تو مجھے وش بھی نہیں کرتا ہے تو اسے میں کیوں ہاسپٹل لے کے جاؤں. وہ مجھے ہاسپٹل لے کے جائے گا، وہ میری مدد کرے گا، ہیلپ کرے گا. تو یہ چیزیں آپ کو کھانے لگتی ہے. تو اس طریقے سے میں کوئی ہندو ریلیجن سے یا کرسچینٹی سے کوئی انسپائر نہیں ہوا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن مکس کلچر میں رہنے کے بعد مجھے اتنا سمجھ میں آیا ہے کہ میرا جو ریلیجن ہے اسلام، اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، اس کے اندر صرف مسلم والی بھاونا ہے، اسلام والی بھاونا، جو دو چیزوں میں بانٹ کے رکھا ہے، اسلام اور غیر اسلامی لوگ، مسلم اور غیر مسلم، بس یہ چیز ہے اس اچھا کے اندر. اچھا، ایک اور سوال تھا کہ جیسے کہ آپ پہلے ایک مسلمان تھے، تو آپ کو یہ تو پتا ہوگا اللہ کے حقوق، انسانوں کے حقوق، بیواؤں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، ان کے بارے میں تو آپ کو پتا ہوگا. جی. تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ میرے حقوق سے پہلے بندوں کے حقوق ہے. اگر تم لوگ بندوں کو نہیں آسانی پہنچا رہے، ان کی دل آزاری کر رہے ہو، تو تم میرے لیے بھی اچھے نہیں ہو. نہیں، لیکن اگر آپ پورا اسلام کا سسٹم دیکھ لیجئے نا انونیمس جی، اب مجھے پتا نہیں کہ آپ نے کتنی ساری ہماری سٹریم دیکھی ہے یا کتنی ساری آپ نے ویڈیوز دیکھی ہے. اچھا اچھا، ایک بات مجھے کہنی تھی، میں نے آپ کی نا جتنی بھی ویڈیوز دیکھی ہیں، آپ تو اس میں مجھے خیر اتنا تو آپ نے برے الفاظ استعمال نہیں کیے، پر بات یہ ہے کہ انسان کے نظریے کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اور انسان کے دماغ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اور انسان کا دماغ نا سب سے پہلے نیگیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے. مطلب آپ ایک چیز کو، آپ کہتے ہیں نا کہ جیسے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک سکے کا پہلا پہلو پھر دوسرا پہلو، آپ کی نظر میں نا ہمیشہ نیگیٹو پہلو ہی آتا ہے، آپ پازیٹیوٹی کی طرف نہیں دیکھتے. اب دیکھیے انونیمس جی، یہ سوال آپ اگر کرتے کوئی ایک غیر مسلم سے کہ آپ اسلام کو ایک نیگیٹیوٹی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہو، تو آپ کی بات تھوڑی دیر کے لیے مان بھی سکتے. آپ ایسے شخص سے بات کرے جو خود اسلام کی دعوت دیتا تھا اور دفاع کرتا تھا، تو نیگیٹیوٹی اگر تو ہوتی ایک منٹ تو میں، آپ اچھا سوری ہے نا، آپ بولیے. سمجھ رہے ہیں نا کہ میں تو خود دعوت و تبلیغ کرتا تھا، اسلام کا دفاع کرتا تھا، تو نیگیٹیوٹی جی اگر جی، ہوتی تو میں، چلو اب بات ڈفرینٹ ہے. آپ دفاع کرتے تھے یعنی وہ پاسٹ ہے، اور کرنٹلی آپ نہیں کرتے، آپ نان مسلم ہیں، تو بہت کیوں ہوا ہوں؟ ڈفرینسز آ جاتے ہیں. نہیں تو ٹھیک میں ہے. وہی کہہ رہا ہوں نا کہ پازیٹیو تھنکنگ سے مجھے ایکس مسلم یا نان مسلم بننے کی جو وجہ تھی، اسی بنیاد پہ میں نے کیا ہے نا. اب آپ مجھے بتائیے ایک بات، آپ نے مجھے ای میل پہ لکھا تھا کہ آپ نے قرآن ٹرانسلیشن سے نہیں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، پورا نہیں پڑھا ہے آپ نے، جی صحیح، ٹھیک ہے، آپ نے حدیثوں کو نہیں پڑھا ہے، ٹھیک جی. ہے نا، آپ نے اسلام کو صرف اتنا سیکھا ہے جتنا آپ کو بتایا گیا ہے. نہیں، یہ بات تو درست نہیں ہے. اگر میرے دماغ میں کوئی سوال ہوتا ہے تو میں اس کے جواب ڈھونڈنے کے لیے نکلتی ہوں، اور الحمدللہ مجھے مل جاتا ہے، کیونکہ میرے اندر یہ امید ہوتی ہے، میرے اندر یہ یقین ہے کہ اگر میں ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی تو مجھے مل جائے گا. اچھا، ابھی مجھے بتائیے کہ تھوڑی دیر پہلے ایک آیت، ایک بھائی جو ہمارے جڑے تھے انہوں نے بتایا کہ سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے، اس میں لکھا ہے کہ جو غیر مسلم عورتیں ہیں وہ جو سیکس سلیوز ہوتی ہے اس سے بھی بدتر ہے.
میں آپ کو بتا دوں اسکرین پہ وہ آیت, آپ جی اس کے بارے میں ضرور, کیا کہیں گے؟ جی ضرور, آپ پہلے دکھا دیجئے. جی میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیے, انگلش میں پڑھ دوں میں یا اردو میں؟ میں اردو میں خود پڑھ لیتی ہوں. اچھا جناب, آپ نے کہا سیکس سلیو, تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مسلم لونڈیاں. اچھا, اب لونڈیاں سن کر آپ کے مائنڈ میں پتہ نہیں کیا کلک کرتا ہے یا کیا میننگ نکلتا ہے, پر میرے لیے تو لونڈیا ایک عورت ہی ہوئی. وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ لونڈیوں کا کیا سسٹم تھا, ٹھیک ہے, وہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں اور ابھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو آپ کے سامنے ایک آیت ہے, اور جو میں نے کہا تھا کہ اسلام کے اندر انسانیت نہیں ہے, جو آپ بول رہے تھے نا حقوق العباد, تو اس کو حقوق العباد میں جو ہے وہ صرف مسلمان آتے ہیں, اچھا سارے لوگ تو وہ نہیں آتے ہیں. ایک منٹ, حالانکہ ایک اللہ منٹ. کا دعویٰ ہے کہ اللہ سب مخلوق کا جو ہے وہ رب ہے, لیکن اس جی میں وہ بائیفرکیشن جو ہو جاتا ہے وہ سب سے بڑا پرابلم ہے. آپ دیکھیے اس کا آپ کیا جواب دیں گی؟ دیکھیں, اس بات پہ تو میں یہی کہوں گی کہ ایک مسلم مرد کے لیے ایک مسلم عورت ہی حلال ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک صحیح بلیف ہے. کیونکہ آپ دیکھیں, اگر ایک مسلم مرد نماز پڑھتا ہے اور اگر ایک مشرک عورت نماز نہیں پڑھتی ہے, تو دونوں کو کیسے, دونوں ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ سب کے اپنے اپنے بلیفز ہوتے ہیں, ایک فیملی ہوتی ہے, تو نہیں, آپ کیسے. دیکھیے آپ جو ہے نا انونیمس جی, آپ ورڈز کس طریقے سے یوز کر رہے ہیں اس پہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو اگر یہ کہنا ہے کہ آپ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے جو ریلیجن والے ہیں, جو بلیف سسٹم ہے, سیم بلیف سسٹم ہے, ان کے ساتھ آپ شادی کریے, تو سمجھ میں آتا ہے پھر بھی کہ ٹھیک ہے سیم بلیف سسٹم ہوگا تو آگے کریش نہیں ہوگا اور ڈفرینسز نہیں آئیں گے. لیکن جو ورڈز یوز کیے جاتے ہیں, جیسا ادھر ہے بلیونگ سلیو وومن از بیٹر دین اے پولیتھیسٹ, ایون دو بلیونگ شی مائٹ مطلب پلیز یعنی یو. آپ, مطلب بلیونگ تو انہی سینس لوں گی نا کہ آپ اپنی ہی عورت پہ جو ہے وہ یقین کر سکتے ہیں, اور اگر وہ عورت مسلمان ہے تو آپ کی بیوی ہے, تو آپ اسی پہ یقین کر سکتے ہیں بنسبت ایک مشرک عورت کے. تو مطلب مشرک عورت جو ہے آپ کے نزدیک وہ بھروسے کے لائق نہیں ہے؟ بھروسے کے لائق نہیں, پر زندگی تو کے, مطلب زندگی کے لیے آپ ایک مسلم ہیں اور آپ ایک مشرک عورت سے شادی کر رہے ہیں, تو مطلب کیسے سوٹیبل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہمیں آگے کی زندگی کا تو نہیں پتا نا, کیونکہ اللہ بے شک بہتر جانتا ہے کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو کوئی بہتری ہی رکھیے کہ مشرک عورتوں کو مشرک مردوں کے لیے نہیں صحیح قرار دیا گیا. نہیں, اچھا ایک اور اچھا بات دوسری یہاں بات آپ نے یہ کہا, ایک منٹ انونیمس جی, اور آپ نے ایک بات یہ کہی کہ لونڈیوں میں کیا پرابلم ہے. اگر آپ کو کوئی لونڈی بول کے بلائے تو آپ کو چلے گا؟ آپ کو کوئی لونڈی بنا لے, سوری معافی چاہتا ہوں کہ میں ایسے جی الفاظ آپ کے لیے یوز مجھے, کر رہا ہوں. آپ ہاں بتائیے کہ آپ کو اگر کوئی لونڈی بول کے بلائے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں؟ ایک منٹ, میرے لیے لونڈی کا مطلب ہے ایک عورت, یعنی لڑکی. بھلے ہی ایک کس نے کہا نازیبا آپ کو؟ لفظ سننے میں اچھا نہیں لگتا, پر مجھے کس نے کہا کیا مطلب لوگ, میں نے لوگوں کو سنتے تو نہیں دیکھا, پر لونڈی کا مطلب ہی ان سینس جاتا آپ ہے کو ایک لونڈی عورت. کا ڈفرینس, لونڈی کے بارے میں پتا بھی ہے؟ اسلامک کانسیپٹ آف لونڈی کیا ہے؟ جی نہیں. چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک منٹ دیجیے. اسکرین دکھ رہی ہے آپ کو انونیمس جی؟ جی نظر آ رہی ہے. اچھا, دیوراج جی نے 100 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا. مجھے صرف یہ سپر چیٹس لے لوں, اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے لونڈی آپ کے نظر میں کچھ برا آپ کو نہیں لگ رہا ہے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیوراج جی نے 100 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا. یو ڈونٹ ہیو ریلیجن, یو ڈونٹ لیو ریلیجن, the belief goes away automatically bit by bit along with time when you embrace reality. بالکل صحیح, اور یہی چیز میرے ساتھ ہوئی تھی. دیوراج جی بہت بہت شکریہ کنٹریبیوشن کے لیے. کریٹیکل ریزننگ جی نے 40 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا. کیا اس محترمہ کا فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن ہوا؟ اب وہ تو وہی بتا سکتی ہے. مجھے لگتا ہے اگر یہ بوری ہے تو ہوا ہوگا, اگر بوری نہیں ہے تو پھر نہیں ہوا ہوگا. کریٹیکل ریزننگ جی کہہ رہے ہیں یزیدی وومن کی حالت بتاؤ.
آئی تھنک اگر یہ ایک ایڈوکیٹڈ وومن ہے انونیمس جی، تو ڈیفینیٹلی اگر وہ نیوز دیکھتی ہے تو ان کو پتا ہوگا کہ یزیدی وومن یا وہاں کی جو مہیلا ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. مسعود اور کوئی سپر چیٹس ہے تو اسکرین پہ لے کے آؤ، پھر میں آگے بڑھتا ہوں. مس ہو گئے کچھ ایک دو سپر چیٹ تھے، سپر اسٹیکر تھے، مس ہو گئے. ٹھیک ہے آپ یہ کر لو، پھر بعد میں ہم بات کرتے ہیں. اچھا ٹاپک. ہاں وہ ہم بعد میں اس کو کنسیڈر کر لیں گے. ہاں تو انونیمس جی دیکھیے آپ کے سامنے ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 24. اب اس کا جو شروعات کا جو حصہ ہے آیت میں وہ دیکھیے کیا لکھا ہے. اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہے مگر وہ جو اسیر ہو کر لونڈیوں کی طور پر تمہارے قبضے میں آ جائے، یہ حکم خدا نے تم کو لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے. اور ان محرمات کے سوا اور عورتیں تم کو حلال ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں انگلش میں اگر پڑھوں میں ایزیلی اگر اس کو سمجھنا ہے، and also prohibited to you are all married women except those your right hands possess. This is the decree of Allah upon you. اب اس میں انونیمس یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر یعنی مسلم مردوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے شادی شدہ عورتیں حرام ہے سوائے ان کے جو تمہارے ملکیت میں ہے، جو رائٹ ہینڈ پوزیس ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ آیت کبھی اتری انونیمس جی؟ اس میں یہ کہا جا رہا ہے، آپ یہ بتا دیجئے. ہاں میں بتا دیتا ہوں. اس میں آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک مسلم کے لیے جو میرڈ وومن ہے، یعنی کوئی فیمیل ہے اس کی شادی ہو چکی ہے، تو وہ اس کے لیے حرام ہے، وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا ہے، وہ اس کے ساتھ سیکس نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ سلیو ہے اور وہ شادی شدہ بھی ہے تو بھی آپ کے لیے الاؤڈ ہے کہ آپ اس کے ساتھ سیکس کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. سلیو کا لفظ جو ہے وہ کہاں ہے؟ مطلب ہاں میں بتاتا ہوں. رائٹ ہینڈ پوزیس جو ہے وہ سلیوز ہی ہوتے ہیں. اب اس کا جو کانٹیکس ہے وہ آپ دیکھ لیجئے تاکہ بات جو ہے وہ ایک دم کرسٹل کلیئر آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور پھر مجھے آپ بتائیے گا کہ اس کو آپ خود ایک فیمیل ہونے کے ناطے اپنے اوپر پسند کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ میں دیکھیے اسٹاپ اس کر میں دیتا ہوں. ایک منٹ میں پہلے میں بتا دوں آپ کو، اس کے بعد آپ بتائیے گا. ایک منٹ. اسکرین دکھ رہی ہے آپ کو انونیمس جی؟ جی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2155 ہے اور صحیح حدیث ہے. اس میں دیکھیے کیا لکھتے ہیں. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے غزوہ حنین کے دن مقام اوتاس کے طرف ایک لشکر روانہ کیا تو وہ لشکر اپنے دشمنوں سے ملے، ان سے جنگ کی اور جنگ میں ان پر غالب رہے اور انہیں قیدی عورتیں ہاتھ لگی. کیا لگی؟ قیدی عورتیں. قیدی ٹھیک ہے. مسلم عورتیں یا مشرک عورتیں؟ مشرک عورتیں یا پھر جو اہل کتاب کی عورتیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اچھا انہوں نے جہاں ہاں اب چاہے مشرک ہو چاہے مسلم ہو، میرے نظر میں ایک فیمیل جو ہے، ایک عورت، ایک مہیلا، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، ان سب کی عزت ہے. ٹھیک ہے. صحیح بات ہے. ہاں بس اس کو آپ دھیان رکھیے، کیونکہ یہ جو بائیفرکیشن جو مسلم لوگ کرتے ہیں نا، ادھر سے ہی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. ایک مینٹالٹی سامنے آتی ہے کہ مسلم عورت ہے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی مشکل نہیں، پھر آپ کچھ بھی کرو اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو آپ اس چیز کا دھیان رکھیے. اب دیکھیے آگے کیا ہے. اور انہیں قیدی عورتیں ہاتھ لگی تو ان کے شوہروں کے مشرک ہونے کی وجہ سے بعض صحابہ کرام نے ان سے جمع کرنے میں حرج جانا. اب آپ بتائیے، اردو آپ جانتی ہے نا؟ جی ہاں. جی جمع کس کو کہتے ہیں؟ جمع کا مطلب نہیں پتا مجھے. جمع سیکس کو کہتے ہیں یا انٹرکورس کو کہتے ہیں. اچھا ٹھیک. پھر ٹھیک ہے، ایک منٹ رکیے. ہاں مطلب یہ شادی شدہ عورتیں تھی جو صحابہ ان کو پکڑ کے لے کے آئے تھے، قیدی بنائے تھے، سلیوز بنائے تھے. ان کو تھوڑا ہچکچاہٹ ہو رہی تھی کہ یہ شادی شدہ ہیں، ہم ان کے ساتھ سیکس یا انٹرکورس کیسے کریں. ٹھیک ہے. اب وہ آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ یار کیا کیا جائے.
اب اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ آیت نازل فرمائی والمحصنات من النساء، یہی والی جو سورہ نساء کی آیت نمبر 24 ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ان کے لیے حلال ہے جب ان کی عدت ختم ہو جائے۔ اب آپ بتائیے، اچھا ایک منٹ ساحل بھائی، آپ نے قرآنی آیت تو پڑھی ہے، آپ نے تفسیر بھی پڑھی ہوگی پھر؟ یہ تفسیر ہے اس کی، یہ جو حدیث ہے یہ اس کی تفسیر ہے۔ نہیں، تفسیر یعنی اس کا بیک گراؤنڈ۔ آپ غزوہ حنین کی بات کر رہے ہیں، وہاں کی سچویشن، وہاں پہ کیا ہو رہا تھا، وہ کیسی کیفیت تھی، یہ سب تفسیر میں بیان ہوتی ہے، حدیث تفسیر نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں میڈم، آپ کو پھر بالکل بھی اسلام کا نالج نہیں ہے، آپ کوئی عالم سے رابطہ کرے۔ جو حدیث ہے اور جو تفسیر لکھی جاتی ہے نا، وہ خود حدیث کی روح سے، حدیث کی روشنی میں تفسیر کی جاتی ہے۔ چلیے ہم ایک کام کرتے ہیں، اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے، حالانکہ میں نے اس آیت کا شان نزول آپ کو بتایا کہ آیت کس کانٹیکسٹ میں اتری ہے، میں آپ کو تفسیر بھی بتا دوں گا، اس میں بھی آپ کو یہی چیز ملے گا، میں بتا دوں گا۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جس طریقے سے لونڈی الفاظ کو ایک دم ہلکے میں لے رہے تھے، آپ دیکھیے اسلام کی تعلیمات کیا ہے کہ اگر غیر مسلم عورتیں یا وہ اگر شادی شدہ بھی ہے تو ان کے ساتھ انٹرکورس کرنا بالکل درست ہے، جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ آپ بتائیے کہ کس طریقے سے ہم ایسے مذہب کو ہم صحیح دیکھیں، مانیں۔ میرے پاس ایک اور پوائنٹ آف ویو آیا، میں بتاتی ہوں۔ یہ ہے کہ ہاں، جیسے کہ غزوہ حنین کی بات چل رہی تھی تو بہت سے مشرک بھی انتقال کر گئے، چلے گئے دنیا سے۔ اب ان کے پیچھے جو تھی، ان کی بیویاں تھیں، ان کے بچے تھے، تو عدت کا مطلب تو مجھے بھی سمجھ آتا ہے کہ جب شوہر مر جاتا ہے تو عورت کو 40 دن تک عدت پر بیٹھنا پڑتا ہے، اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہ پریگننٹ ہے تو پتہ چل جاتا ہے 40 دن کے اندر۔ اور یہاں پہ جو آپ نے بات کری نا صحابہ والی، تو وہ اس لیے کہ شاید ان مشرک عورتوں کو سہارا مل جائے گا اگر ان کو کوئی پالنے والا نہیں۔ اگر دیکھیے، اگر سہارا ملنے کی آپ بات کر رہی ہے اور اس میں مزے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو اور ایک حدیث بتا دیتا ہوں، حالانکہ آپ کا جو بولنے کا جو بات ہے وہ اس میں فٹ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ وہ لوگ سیکسول انٹرکورس کے لیے کترا رہے تھے اور ان کے جو شوہر ہے وہ تھے، یعنی کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ شوہر اگر ہوں گے تو آپ کہہ رہی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہوگا، کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ انتقال ہو گیا تو یہ بیچارے ان کو سہارا دے رہے تھے، بلکہ عدت کا بھی تو ذکر ہے۔ ہاں، عدت وہ اس کے لیے ہے تاکہ مطلب وہ آلریڈی اگر پریگننٹ ہے وہ، تو آپ سیکس کرو گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ آپ کا بچہ ہے یا اس کے پہلے شوہر کا ہے، بس اس کے ایک پریکاشن کے لیے وہ عدت ہے سر، میڈم جی سمجھیے، وہ صرف ایک پریکاشن کے لیے عدت ہے۔ ادھر سوال عدت پہ نہیں ہے، ادھر سوال یہ ہے کہ جو لونڈی ہوتی تھی، سلیوز ہوتی تھی، ان کے ساتھ سیکس الاؤڈ تھا، بلکہ یہ لوگ کوئٹس انٹرپٹس بھی کرتے تھے تاکہ یہ جو ان کے ہاتھ میں جو سلیوز لگی ہے ان کو کہیں بچہ نہیں ہو جائے، ٹھیک ہے، اور یہ سلیوز کو بیچا بھی کرتے تھے۔ چلیے میں آپ کو اور بھی بتا دیتا ہوں تاکہ بات آپ کے لیے اور کلیئر ہو جائے۔ یہ دیکھیے سنن ابی ماجہ کی حدیث نمبر 2517 کیا لکھا ہے؟ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی لونڈیاں اور امہات الولاد بیچا کرتے تھے اور نبی کریم ہمارے درمیان زندہ تھے اور ہم اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ آپ سہارا دینے کی بات کر رہی ہے، یہاں تو بیچا بھی کرتے تھے یہ لوگ، ٹریڈنگ۔ اب اس پہ کیا دفاع کریں گی آپ بتائیے مجھے کہ آپ کے شوہر کو آپ کے شوہر زندہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود آپ کو بانٹا جا رہا ہے، آپ کے ساتھ سیکس کی اجازت ہے، اور اس کے بعد جو مطلب آپ کے ساتھ اگر سمجھو معاملہ پورا ہو گیا، اس کے بعد آپ کو بیچا بھی جا رہا ہے، آپ اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہتی ہیں انونیمس جی؟ جی میں بالکل ڈیفینڈ کرتی، اور مجھے اس میں بہت سوچنے کا وقت چاہیے، کیونکہ میں کوئی امپلسیولی جواب نہیں دینا چاہتی، مجھے اس میں سوچنا ہے اور میں سوچ کے جواب دوں گی۔ اچھا، یہ جو ہم نے ابھی بتایا ہے، میں نے ابھی بلکہ ایڈم آپ کو اور تفصیل کے ساتھ بتائیں گے،
کیونکہ آپ کو تفسیر بھی دیکھنا تھا. مجھے یہ بتائیے کہ جتنا میں نے جس طریقے سے پیش کیا ہے وہ اس کو اگر آپ مد نظر رکھتے ہو تو آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام واقعی میں اچھا ہے, محمد صاحب واقعی میں اچھے ہیں, یا پھر ایسے شخص کو ہم... آپ نے مجھے نا ایک چھوٹی سی بات مطلب ایک ٹکڑا بتایا ہے, میں ایک ٹکڑے کے بنا پہ پورے اسلام کو جج نہیں کر سکتی. یہ چھوٹی سی بات ہے, مجھے آپ بتا دیجئے. یہ چھوٹی سی بات نہیں, بھلی بڑی بات ہے, پر اسلام میں اس کے علاوہ بھی بہت بڑی باتیں ہیں. یہ بھی ایک بڑی بات ہے, ان میں سے بھی بڑی بات ہے. تو میں باقی ساروں کو ایک سائڈ پر رکھ کر اس کے بارے میں سوچ کر میں اسلام کو اچھا یا برا نہیں کہہ سکتی. ایک بات بتاؤ مجھے انونیمس جی, ایک آپ کو دودھ کے گلاس میں, ٹھیک ہے, ایک بوند اگر پیشاب کا ملا کے دے دیا جائے, ٹھیک ہے, تو کیا وہ دودھ آپ پیئیں گی؟ بالکل نہیں. ہاں, تو اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ سب سے سچا ہے. محمد صاحب جو ہے رول ماڈل ہے, تو اس میں اگر ایک برائی بھی ایسی نظر آ گئی جو آپ کو لگے کہ ہاں واقعی میں یہ برائی ہے, تو اس کو آپ ایکسپٹ جو ہے نہیں کر سکتی. اس کی میں اس مثال پر میں نے آپ کو ریسرچ دودھ کروں اور گی. پیشاب کی دے دی ہے. جی میں اپنے سینئرز پہ بات کروں گی, ان سے پوچھوں گی, سوال کروں گی, اور میں بہت ریسرچ کے بعد آپ کو آگے جواب دوں گی, کیونکہ میں ایسے ہی نہیں جواب دے سکتی. لیکن یہ طریقہ تو ایز آف ناؤ تو طریقہ غلط لگ رہا ہے نا آپ کو. دیکھیے, آپ نے یہ آیت کہاں سے لی؟ آپ نے گوگل سے لی؟ آپ نے کون سی نہ ویب نہ سائٹ سے نہ لی ہے؟ اچھا ایک کام کریے, آپ کے پاس گھر میں قرآن ہے؟ جی ہے, ابھی موجود ہے؟ جی ہاں. لیجئے سورہ نساء کھولیے, سورہ نمبر 4. ایک منٹ. مین وائل دوستو, میں نے آج ایک ریکویسٹ نہیں کی, وہ یہ تھی کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے. انونیمس جی کو لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے میں نے کوئی گوگل سے آیت اٹھا لی, اور یہ بہت بڑا اعتراض ہمارے مومن بھائیوں کا رہتا ہے کہ شاید ہم نے اپنی مرضی سے کوئی آیت بتا دی ہے. تو میں چاہتا تھا کہ ان کے گھر میں جو قرآن رکھا ہے وہ خود اسے کھولے اور یہ ڈاؤٹ ان کا کلیئر ہو جائے کہ ہم جو بتا رہے ہیں وہ کوئی فیک چیز نہیں بتا رہے, کوئی فیک ریفرنس نہیں ہے, بلکہ جو اسلامک ٹیکسٹ میں لکھا ہے وہی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. دوستو 544 لوگ دیکھ رہے ہیں, بہت شکریہ آپ کا. اور مجھے امید ہے کہ پھر سے مجھے بتانا نہیں پڑے گا کہ آپ کو ویڈیوز کو شیئر بھی کرنا ہے. ایڈم بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ اب 4 چاند لگ جائے گی اس سٹریم میں, بلکہ میں چاہتا ہوں کہ غالب بھائی بھی جڑے تاکہ چاند تارے ستارے سب سٹریم میں لگ جائے. ایڈم جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا. سر بہت مہربانی بلانے کا. سر آپ کا بیسیکلی انونیمس جی بات کا یہ شکریہ. امپورٹنٹ نہیں ہے ایڈم کہ میں آپ کو بلاتا ہوں, بات یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ جڑتے ہو, تو یہ سر بڑی بات ہے. بہت مہربانی سر, بہت مہربانی آپ کی. نہیں, انونیمس جی کا شکریہ کہ وہ آئی ہوئی ہیں اسٹریم میں اور اسٹریم کے ساتھ جی جڑی ہوئی ہیں. انونیمس جی سے میں کہنا چاہوں گا, اگر وہ سن رہی ہے تو, یہ وہ ان قرآن کے دیکھنے گئی ہے. ہاں ان کے پاس جون سی تفسیر ہے نا, میں نہیں چاہوں گا کہ وہی کھول لیں, ورنہ میں اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں جو کہ ان کی اوتھینٹک ویب جی سائٹس کی جناب, میں نے کھول لی ہے, کھول لیا. ہاں, جی کھولیے. سورہ نساء آیت نمبر 24 کھولیے آپ. جی کھول لی. ٹھیک ہے, میں کیا آپ کو پڑھیے ادھر. میں ترجمہ جو ہے وہ کر رہی ہوں. جی جی ٹھیک ہے, پڑھیے. اور بے عقلوں کو ان کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو. ہاں, اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے معقول باتیں کہتے نہیں, رہو. یہ کون سی آیت پڑھ رہی ہے سسٹر؟ کم آن, اور خود سورہ پڑھیں. نساء سورہ نمبر 4. سورہ نساء کی 24 نمبر 24 جی. ہاں 24 کھولیے. 24 جی. اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں یعنی بیویوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن لونڈیوں ہی سے جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں نکاح کر لے. اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے. تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو,
तो उन लौंडियों के साथ उनके मालिकों से इजाजत हासिल करके निकाह कर लो और दस्तूर के मुताबिक उनका महर भी अदा कर दो, बशर्ते कि अफीफा हो, न ऐसी कि खुल्लम खुल्ला बदकारी करें और न दरपर्दा दोस्ती करना चाहे। फिर अगर निकाह में आकर बदकारी का इर्तिकाब कर बैठे तो जो सजा आजाद औरतों यानी बीवियों के लिए है उसकी आजी उनको दी जाए। ये लौंडी के साथ निकाह करने की इजाजत उस शख्स को है। एनोनिमस जी आप खुद पढ़ लें तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा आप ऐसा करें, ये कुरान तो आप किसी वेबसाइट से ही प्ले कर रही हैं, इसका मतलब है आपके पास फिजिकल कुरान नहीं है? मेरे पास फिजिकल कुरान है पर मेरे पास तर्जुमा नहीं लिखा, मेरे पास उसका एक स्पीकर काइंड ऑफ है। अब जरा एक काम करें कि लौंडियों के साथ आपका खुल्लम खुल्ला सेक्स क्या इजाजत है कि नहीं है, ये आप सूरह अल मोमिनीन की आयत नंबर 5 और 6 जरा पढ़िए प्लीज, खुद पढ़िए, हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप सूरह अल मोमिनीन की आयत नंबर 5 और 6 पढ़िए जरा। अच्छा दोस्तों मैं एक बात बता दूं, आज का ये हमारा टॉपिक नहीं था, लेकिन चूंकि एनोनिमस जी एक तहकीक के मरहले पे हैं, इसलिए हमने एक एक्सेप्शन एज एन एक्सेप्शन हमने उनके हर सवाल के जवाब देने की कोशिश की है और आउट ऑफ द टॉपिक हम इस स्ट्रीम को एज ऑफ नाउ चला रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वाकई में अगर एनोनिमस जी अपनी सोच और अपनी बात में अगर वो सच्ची है तो ये हमारी मेहनत जो हम या जो चीज़ें बता रहे हैं अगर वो वाकई में सच्ची है, इसी तरीके से है जैसे हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो एनोनिमस जी एक दिन ज़रूर हमारी टीम में जुड़ने वाली है और वो डेफिनेटली हमसे कहेंगी कि हाँ आप लोगों ने जो बताया था वो बिल्कुल दुरुस्त है और मैं इस चीज़ को कबूल करती हूँ कि ये वाकई में गलत है। या फिर अगर उनके पास इसका जवाब मिलता है तो भी वो आए और हमें बताएं कि आप लोगों की सोच या आपने जो बताया वो गलत था, इस असल माजरा जो है, असल चीज जो है वो इस तरीके से है। सही कहा एडम जी मैंने? बिल्कुल बेशक सही कहा सर। ये स्क्रीन शेयर करा दें ताकि जो लोग लाइव में बैठे हैं उन्हें भी पता लग जाए, क्योंकि वो तो अपने कुरान पे पढ़ रही हैं। तो ये सॉरी मुझे आपसे सवाल पूछना था, आयत नंबर 5 और 6 जी राइट? जी सिस्टर, सूरह अल मोमिनीन की आयत नंबर 5 और 6 मैं तमाम लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। मैं ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ डॉक्टर इसरार अहमद की। जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, मेल्स की बात हो रही है, सवाए अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के, तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं है। कौन सी तफसीर पढ़ना चाहेंगी आप इस सिलसिले में? मैं वो खोल देता हूँ। पुरानी वाली आयत की भी जौन सी आप पढ़ना चाहेंगी मैं वो खोल देता हूँ। 4:24 के लिए भी जौन सी कहेंगी वो खोल दूंगा। बिल्कुल। और अशोक कुमार सिंह जी ने 100 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक कुमार जी। बता दीजिए किस आयत की सिस्टर? ये जो आपने अभी पढ़ी। जी, आप अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के साथ अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने की आपको जरूरत नहीं है। आपका कोई आलम जो इस दुनिया में इस वक्त मौजूद है, आप सुन्नी फिका से ताल्लुक रखती हैं ना? मैं फिरकाओं पे ना बिलीव नहीं करती। लेकिन आप शिया हैं कि सुन्नी है? मैं फिर वो वाली तफसीर नहीं, मैं एक आपको बात बताऊं ना, मुझे शियाओं के बारे में इतना पता है ना मुझे सुन्नियों के बारे में इतना पता है। मुझे इतना पता है कि बस मैं एक उर्दू स्पीकर हूँ। कोई भी पेश कर दो एडम, कोई भी पेश कर दो। ठीक है जी, ठीक है। ले जी हम चले जाते हैं सूरह अल-मोमिन। एक सेकंड कीजिए, आपका वॉइस आप बंद कर दीजिए। हाँ एडम बोलिए। ओके 23:6 मैं सर खोल रहा हूँ इस वक्त तफसीर। ये ले जी, सारी पढ़ लेते हैं सर, तीनों चारों पढ़ लेते हैं, क्या मसला। सबसे पहले आ जाती है जी हमारे पास इब्ने अब्बास की। save for their wives up to 4 wives or the slaves that their right hand possesses without any limit in number. So 4 तो आपको बीवियां हैं, उसके अलावा स्लेव्स के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी रख लें और ये आप उसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसा कि आयत नंबर 5 बताती है। दोबारा बताता है एक्सेप्ट फॉर देयर स्पाउस। क्या एक्सेप्ट? आयत नंबर 4, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यानी कि अपने प्राइवेट पार्ट्स को उनके साथ ना इन्वॉल्व करें। एक्सेप्ट फॉर देयर स्पाउसेस, दैट इज टू बी देयर स्पाउसेस एंड व्हाट देयर राइट हैंड पोजेसेस,
that is concubines, for there is no blame in them having sexual intercourse with them. This is the Jalalain. Let's see Ibn Kathir. Ibn Kathir जो है उसके ढूंढना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो आयत नंबर 1 से लेके आयत नंबर 11 पूरा का पूरा इसके अंदर है. तो एनएन पोर जी मीनवाइल कह रहे हैं एडम भाई की एंट्री एकदम सही वक्त पे हुई है. बिल्कुल, एडम भाई हमेशा सही टाइम पे एंट्री मारते हैं. थैंक यू सो मच. और सर ये देखें, दे आर फ्री फ्रॉम ब्लेम बट whoever seeks beyond that, meaning other than a wife or a slave girl, वो aggressors में से हैं. ठीक है, तो and here it says that permissible for them or their right hand possession from the captives. One who seeks what Allah has made permissible for him is not to be blamed, and there is no sin on him. And Allah says the same ayah, meaning other than a wife or a slave girl. So slave girl, there is not a single alim जो कहे कि slave girl के साथ sex allowed नहीं है. अच्छा, मैं इसमें सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन दे दूं जो बताने की कोशिश की क्या क्यों हो रही है एडम और मेरी तरफ से. उससे पहले क्रिटिकल रीजनिंग जी कह रहे हैं साहिल जी एंड एडम भाई कोई नोटी आयत हदीस. बिल्कुल ये सब नोटी नहीं बल्कि दुख देने वाली आयतें हैं. एनोनिमस जी, बताने का मकसद ये है कि सेक्स स्लेव्स के साथ या स्लेव्स के साथ शादी करना कोई शर्त नहीं है. आप बिना शादी के, बिना निकाह के आप उनके साथ सेक्स कर सकते हो, बल्कि आप उसको बेच भी सकते हो. बल्कि जो स्लेव्स थी उनके लिए तो पर्दा भी नहीं था. बल्कि लास्ट 2 स्ट्रीम में हमने कवर किया था, जो उमर थे वो अनस की स्लेव्स को मार के कहते हैं कि वो जो स्लेव थी वो अपने सर पर ओढ़नी ओढ़ती है, तो उनको मार के कहते हैं कि फ्री जो आजाद औरतें हैं उनकी मुतशाबिहत या उनके जैसे आप बनने की कोशिश ना करो. तो ये मकाम जो है इस्लाम देता है. अच्छा सिस्टर, ये देखें, मैं आपको एक और चीज बताने लगा हूँ क्योंकि ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है. ये आपको इस टाइप की चीजें अरबी के अलावा शायद कम ही मिले. ये शुबहा है हदीस मारियातुल किबतिया. मारियातुल किबतिया जो है ना, मोहम्मद की एक सेक्स स्लेव थी जो कि उनको तोहफे में मिली थी. जो मोहम्मद का वाहिद बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम है इब्राहिम, वो मारियातुल कुबतिया से हुआ था. अगर आपको नहीं पता आप अपने स्कॉलर से पूछ सकती हैं. यहाँ पे वो सवाल ये कर रहा है कि हदीसों के मुताबिक मारिया किबतिया जो है वो मोहम्मद की बीवियों में से थी या नहीं. ठीक है. अच्छा, आपको अरबी पढ़नी आती है? क्योंकि आपने कहा आपके पास अरबी का कुरान है और उसकी ट्रांसलेशन नहीं है. जी अरबी पढ़ना आती तो है, पर यहाँ पे जेर जबर तो नहीं लगा हुआ, जैसे कि मैं ऐसे सही पढ़ूं नहीं पढ़ूं. कोई फर्क नहीं पड़ता सिस्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता जेर जबरदस्त लगा हो कि ना लगा हो. लेकिन चले हम ऐसा करते हैं, मैं गूगल से ट्रांसलेशन ले लेता हूँ इसकी इंग्लिश में. ठीक हो गया? नहीं, मैं गूगल की ट्रांसलेशन को नहीं चले फिर आप ऐसा करें, आप खुद पढ़ लें, ये लें पकड़े, मुझे कोई मसला नहीं है. लेकिन ये सारे ये कह रहे हैं कि अनस बिन मालिक ने भी कहा, उन्होंने भी कहा कि इन्ना रुजालु काना युतीम, ये जो थी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्लेव थी. ठीक है. उसके अलावा बाकी सारे लोग यानी मुत्तफिका अलैह ये आपका है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो स्लेव थी, वो उनकी बीवी नहीं थी. और जो वाहिद बेटा पैदा हुआ था. हाँ एडम, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो हदीस भी बता दो ना सुनन नबी दाऊद की कि मोहम्मद साहब अपनी बांदी के साथ सेक्स कर रहे थे तो आयशा और जी वो कुरान की तफसीर के अंदर भी है, वो कुरान की तफसीर के अंदर भी है. और सुनन नबी दाऊद में भी सही हदीस है, वो सही हदीस है वो. बिल्कुल, इसीलिए मैं बिल्कुल वो भी दिखाते हैं. सर आप वो खोल लें, मैं उतनी देर में ये वाला कर लूं, उतनी देर में आप वो खोल लें. तो सिस्टर बात ये है कि जो स्लेव्स है ना, फीमेल स्लेव कैप्टिव्स ऑफ वॉर, आप अब रुजाल का तो आपको मतलब पता है ना कि वो स्लेव है. आप यहाँ पे मुख्तलिफ जगह पे देख लेंगे कि वो जना में शामिल नहीं है. और मारियातुल किबतिया भी जो हैं वो उनकी बीवियों में से नहीं थी.
اور یہ وہ بول رہے ہیں کہ یہ فی اختیار الاحادیث صحیحہ، کہ یہ مسلم، امام مسلم کی صحیح حدیثوں میں سے ہے. ٹھیک ہے. اور اس ادھر ابن قیم الجوزیہ کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے. کدھر ہے؟ یہ دیکھیں بھائی ابراہیم رضی اللہ عنہ کان من سو یہ بھی وہی کہہ رہا ہے، لیکن میں اس کو جو ہے نا لیٹس سی اف آئی کین گوگل ٹرانسلیٹ اٹ. سو آپ اس سبجیکٹ پہ اگر آپ خود پڑھیں نا، عالموں کے پاس تو آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا انہوں نے آپ کو کیا بتا دینا ہے؟ اچھا آپ کو پتا ہے کہ سلیوز جو ہیں وہ ایز اے مال غنیمت کے طور پہ بھی لائے لے جائے جاتے تھے. جی ہاں پتہ ہے. اور حضرت علی رضی اللہ ایک عنہ منٹ، مجھے نا حضرت یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ جی آپ لوگ جو ہیں سلیو کو ایز اے سیکس کیوں آپ لے رہے ہیں؟ کیا کیونکہ سلیو سے کوئی اور کام نہیں لیا جا سکتا؟ بالکل جی، گھر کا کام بھی کروایا جا سکتا ہے ان سے، اونٹ ان کو ڈرائیور کے طور پہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے، ان سے گھر سے سارے کام بھی کروائے جا سکتے ہیں. سلیو جو ہے بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک کپ خرید کے اپنے گھر لے کے آتی ہیں، ایک کرسی خرید کے اپنے گھر لے کے آتی ہیں. سلیو کی پٹائی بھی کی جا سکتی ہے. سلیو اگر گھر سے بھاگے تو اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے. سلیو کو آپ سکرجنگ یعنی کہ صرف ہاتھ سے نہیں کسی ڈنڈے سے پٹائی بھی کر سکتے ہیں. سسٹر کون سی والی حدیث میں آپ کو دکھاؤں اس سلسلے میں؟ سلیو آپ کی ملکیت ہے ایسے جیسے آپ نے ایک کرسی خرید لی ہے، اور پلس اگر میرے پاس ایک میرے اور لیٹس سے میں نے اور ساحل بھائی نے مل کے ایک سلیو عورت خریدی ہے تو ہم دونوں اس کے اوپر سیکس کر سکتے ہیں باری باری، اور اگر اس سے بچہ ہوئے گا تو وہ ہم دونوں کا بچہ کاؤنٹ کیا جائے گا. میں جو میں نے بولا ہے میں سب آپ کو دکھا سکتا ہوں اسلامک شرع کے اندر. بتائیے کیا دیکھنا؟ یہ جو آپ نے ملکیت کی بات کی ہے وہ جی مجھے آپ پروف دکھا دیجئے. ملکیت کی بات کی ہے، میں پروف دکھا دوں؟ جی اوکے کیا پروف دکھاؤں میں آپ کو کہ ملکیت میں کیا دیکھنا چاہتی ہیں آپ، کہ آپ کی ملکیت میں کیا دیکھنا چاہیں گی؟ ملکیت تو ہے، وہ تو آپ کو قرآن کی آیت بتا رہی ہے. دے آر یور ملکات الیمین، مالک الیمین. دیکھیں قرآن کی آیت جو ہے بلکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، ٹھیک ہے نا، کسی اور کو نہیں. میں آپ کو قرآن سورت نمبر 33 کی آیت نمبر 50 دیتا ہوں. وہ دیکھیں آپ، کیونکہ محمد کو یہاں پہ کہا گیا 33-50 کے اندر نا، آپ کو وہ دیتا ہوں قرآن.com 33/50. اچھا ایک اور لاجک آئی یہ میرے دیکھیں ذہن میں، سسٹر، مجھے بات کرنے دیجیے ورنہ میں بھول جاؤں گی. ایک چیز تو ختم کر لیں پھر آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی یہ دیکھیں، یہ آپ نے کہا ملک ورڈ کس چیز سے آیا؟ اونرشپ. آپ نے کہا نا ملکیت دکھا دیں، یہ عربی کا ورڈ ہے، آپ اس میں عربی پڑھ سکتی ہیں، زیر زبر پیش بھی موجود ہے. جو وما ملکت رائٹ یمینو کا، ٹھیک ہے، جو آپ کے لیے رائٹلی آپ نے اس کو پوزیس کیا ہے، یعنی کہ رائٹلی آپ نے لیا. اور یہ آیت بول کس کو رہی ہے؟ رائٹلی نبی، نکاح کر کے لیا ہے. اے نبی. مشرک عورتوں کو پہلے مسلمان بنایا گیا، نکاح کیا گیا، پھر وہ ان کے سسٹر لیے حلال ہوئی. ایک آیت مجھے دکھا دیں جس میں لکھا ہو کہ مسلمان بنا کے اس کے ساتھ مہر دے کے عقد کرنا ضروری ہے. پلیز ایک آیت دکھا دیں یا ایک حدیث دکھا دیں اچھا مجھے. اس میں ایڈم ایک بات میں ایڈ کروں گا کہ اگر نکاح کی شرط ہوتی تو جو آیت ابھی ہم لوگوں نے بتائے اس میں اس کو وائف کاؤنٹ کیا جاتا، نہ کہ الگ سے لونڈی. یہ ایگزیکٹلی بالکل کیونکہ چھوٹی سی بیویاں، ایک دم ہاں لاجیکل چیز آپ کو سمجھنی ہوگی انونیمس جی، اگر واقعی میں سمجھنا ہے تو آپ دیکھیں نا پچھلی آیت جو آپ کو دکھائی سورت المومنین کی آیت نمبر پھر سے 5 اور دکھائیے 6، ان کو. سورت مومنین کی آیت نمبر 5 اور 6 جو میں نے آپ کو دکھائی، ٹھیک ہے، 24 کی 5-6 جو میں نے آپ کو دکھائی، جی 24 تھی 23 تھی، سوری مومنون کی کیا تھی،
مومنون 23 5 اور 6 جتنا مجھے پتا وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی لونڈیوں کے، ازواجہم بیویاں، او ما ملکات الایمانہم. تو اگر ملکات الایمان کو آپ نے بیوی ہی بنا لیا ہے تو اس کو سیپریٹلی دکھانے کی ضرورت کیا تھی قرآن میں؟ آپ سمجھ رہی ہیں اس بات کو؟ اچھا اب میں آپ کو مطلب آپ 33-50 کہنا چاہ رہے ہیں کہ دکھا رہا اگر تھا سلیوز کو بیوی ہی بنا لیا گیا، تو سیپریٹ لکھنے کی آپ مجھے ضرورت تو نہیں نا کچھ رہتی سسٹر. پوچھنے تو دیں، آپ آگے بڑھے جائیں. میں آپ کو بتاؤں، آپ نے جب ماریہ کا ذکر کیا تو ہم جتنا مجھے بتایا گیا ہے تو حضرت آپ کی آواز بھی بریک ہو آپ صلی رہی ہے. اللہ علیہ اچھا ایڈم، انہوں نے ان کی حضرت آواز خدیجہ بریک سے ہو رہی ہے. شادی کی، وہ ایک بیوہ تھی. اس کی بات ہی نہیں ہو رہی خدیجہ کی. میں ماریت القبطیہ کی بات کی ہے ابھی آپ کے سامنے سسٹر. جی وہ مالک، وہ ان کو تحفے کے طور پر ملی گئی تھی. جی تو کیا انہوں نے ان سے شادی کی تھی؟ شادی نکاح تو کیا تھا نا، ورنہ وہ مطلب نہیں ایک منٹ دکھائیں آپ کے مجھے پاس، میں نے ابھی آپ کو پورا عربی کا مطلب آپ نے ابھی ریفرنس یہ دکھایا، آپ کو پروف دکھاتی ہے. اگر میں پریپیئر ہو کر آتی کہ جی مجھے حضرت مریم کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں بات کرنی ہے اوکے. آپ ماریہ تو قبطیہ میں کی لے بات نہ کریں، کے جاتی. آپ جا کے سرچ کریں. یہ دیکھیں میں آپ کو چند ایک آرٹیکلز دینے لگا ہوں پرائیویٹ چیٹ کے اندر. ان کو اچھا اپنے ایڈم، اسکالرز کو دکھائیے گا پر اور بتائیے گا. اچھا ایک منٹ، ایڈم جی سر. میری آواز آ رہی ہے؟ کلیئر جی ہے؟ سر آپ کی آ رہی ہے، سسٹر کی ٹوٹ رہی ہے. ہاں اچھا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں نا، ان کو یہ ڈاؤٹ ہے نا کہ میرج جو ہے وہ کمپلسری ہے. میں بول رہا ہوں کہ وہ سنن ابی داؤد والی جو حدیث ہے نا کہ محمد صاحب سلیو کے ساتھ سیکس کر رہے تھے، جس کی بنیاد پہ وہ سورہ تحریم کی آیت اتری تھی، جی وہ میں صرف دکھا دوں، ایک بار مجھے مل نہیں رہی ہے، وہ دکھا دو، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا میں نا. دکھاتا ہوں سر. ہاں. مین وائل اشوک کمار سنگھ جی 100 روپیز کا کنٹریبیوشن، تھینکس اے لاٹ. بھائی ایڈم بھائی کو ایک بار بول دو پلیز، آپ کے چاہنے والوں میں ہم بھی ہے. آئی لائک یور لاجک. بہت مہربانی سر، بہت شکریہ، بہت مہربانی. اچھا آدم بھائی ایک اور سوال تھا میرا آپ سے، کہ آپ نے مجھے کرسی اور ایک دی، تو آپ مجھے بتائیں کہ کون شخص ہوگا جو اپنے پیسوں سے یا کرسی خریدے گا اور اسے توڑ دے گا؟ تو سیکس کرنے میں توڑنا کہاں سے آیا؟ آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی میں نے کہا سیکس کرنے میں توڑنا کہاں سے آیا؟ جناب آپ کا دماغ جو ہے، آپ کا دماغ سیکس کے علاوہ سے کیوں نہیں آگے بڑھتا؟ ایک دو لوگوں کے بیچ ضروری نہیں صرف سیکس ہی ہو، اور بھی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. انونیمس جی، کیونکہ آپ کے محمد صاحب اور صحابہ کے دماغ میں سیکس ہی چلتا تھا. اچھا سر بات یہ ہے، کوئپٹس نہیں سر انٹرپٹس والی حدیث بھی ہم بتا آپ نے سکتے ان ہیں کا کہ وہ دماغ کس پڑھا؟ سر ایک سیکنڈ حدیثوں میں سے معلوم پڑتا ہے. ہاں ایڈم بولیے. ساحل بھائی ایک سیکنڈ مجھے ان کو جواب دینے دیں. سسٹر دیکھیں، سیکس ہم نہیں نہ لکھ رہے، یہ آپ کا قرآن لکھ رہا ہے، رائٹ؟ کیا قرآن کہہ رہا ہے کہ شرم گاہوں کی حفاظت کرو سوائے اپنی بیویوں اور ملکات الیمین کے؟ میں نے تو سوال آپ سے صرف یہ کیا ہے کہ وہ جو بیوی آپ کی سپوزٹلی آپ کی بیوی ہے وہ ایک ہے، یعنی کہ آپ چونکہ فیمیل ہیں، سپوزٹلی آپ کسی شخص کی بیوی ہیں، اس کے علاوہ اس کے پاس ملٹیپل سلیو گرلز ہو سکتی ہیں اسلامک شرع کے مطابق، جو آپ کے گھر میں کام کر رہی ہیں، اور وہ شخص جب چاہے، اگر وہ سلیو ہے، وہ پیسے پہ بھاڑے پہ آئی ہوئی نوکرانی نہیں ہے، سلیو ہے، تو وہ شخص آپ کے علاوہ ان تمام سلیو گرلز کے ساتھ سیکس کر سکتا ہے، الاؤڈ ہے، حلال ہے. کیا آپ اس چیز کے اوپر سوچنا پسند نہیں کر رہی؟ پہلی بات، ایسی سچویشن اس دور میں ہونا تو کوئی بہت ہی دور کی بات ہے، اور 1400 سال آپ کو پتا پہلے کہ کب ہمیں ختم نہیں ہوئی تھی پتا کیا سچویشن تھی. سسٹر؟ ایک سیکنڈ، ہمیں سب جی پتا ہے کیونکہ وہ حدیثوں میں لکھا ہے.
کیونکہ وہ حدیثوں میں لکھا ہے اس لیے ہمیں سب پتا ہے اور ہم وہی دکھا رہے ہیں جو حدیثوں میں لکھا ہے. میں آپ کو تفسیر دکھانے لگا ہوں وہی قرآن تو کی آپ آیت نمبر. سمجھتے ہیں آپ کو سب پتا ہے. انسان کا ہمیں جو پتا وہ دماغ ہے نا جو لکھا ہوا اٹ ہے. ہیز باؤنڈری ہے. اچھا انسان اپنی باؤنڈری سے زیادہ بھی نہیں سوچ سکتا. سسٹر بات سنیں, میں آپ کو یہاں پہ یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ اللہ کا مائنڈ بھی ایک باؤنڈری میں تھا اگر آپ اس ٹائپ پہ جائیں گی, لیکن آپ پہلے ہم کیا یہ کہہ رہے دیکھ ہیں؟ لیں. اللہ کا پہلے مائنڈ جی آپ جی نے یہی میں کہا نا. پہلے جی پہلے ہم یہ دیکھ لیں پھر ہم اس کے بعد اللہ کے مائنڈ کے اوپر چلیں گے. ٹھیک ہے, باری باری کرتے ہیں نا, ایک وقت میں ایک کام کو ختم کر لیں پھر ہم دوسرے کام پہ بھی چلیں گے. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو تفسیر دکھانے لگا ہوں. ٹھیک ہے, یہ آیت نمبر 1 سورت نمبر 66 کی آیت ہے. یہ کہتی ہے, او پروفٹ وائی ڈو یو پروہیبٹ what God has made lawful for you in terms of Coptic handmaiden Maria. So محمد جو تھے وہ when he laid with her in the house of Hafsa who has been away but who upon returning and finding out became upset by the fact that this has taken in place in her own house. لیکن سکسر بات آپ سے میں سمپل یہ کر رہا ہوں کہ آپ چھوڑ دیں کیا ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے, سیکس سے آگے ہم سوچ رہے ہیں کہ نہیں سوچ رہے ہیں. آپ صرف اتنا دیکھیں کہ کیا ایک عورت جس کو آپ نے باندھی بنایا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ آپ کو سیکس کرنا ریپنگ کہلائے گا یا ایک شادی کہلائے گی؟ پلیز پہلے تو یہ جواب دیں. ریپنگ تو نہیں کہلائے گا کیونکہ ریپنگ نہیں کہلائے جو گا. اگر اچھا چلے میں کیوں میں بتا اب آپ دیتی کو اس ہوں کی کیوں. انالوجی دیتا ہوں. کیونکہ ہاں ریپنگ جی میں جگہ 2 بندے جو ہوتے ہیں وہ شمار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ایک زبردستی کر رہے ہیں تو دوسرا جو ہے وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے. جیسے کہ جی وہ غلام تھے, انہوں نے اپنے آپ کو نہیں چھڑایا, وہ یعنی انہوں نے ایکسپٹ کیا, تبھی انہوں نے, اگر وہ منع کر دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے. اوکے, یہیں پہ میں بات کرنے لگا ہوں. اب مجھے یہاں پہ یہ دکھائیے, یہ میری بات آج سے 3 ہفتے سے میں یہی پوچھ رہا ہوں تمام مومنین کو اور مومنات کو جو اس چینل پہ آ رہی ہیں, مجھے ایک ریفرنس دے دیں جہاں پہ لکھا ہو کہ جو سلیوز عورتیں ہیں سیکس کے لیے ان سے پرمیشن لینے کی ضرورت ہے. ایک بھی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, اب میں آپ کو دوسری لاجیکل ریزننگ دوں گا, اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ فوراً دین اسلام چھوڑ دیں گے. دیکھیں, میں ایک مسلمان ہو کے میں نے آپ کے ملک پہ حملہ کیا. سپوز کریں کہ آپ انڈیا میں رہتی ہیں اور میں پاکستان میں رہتا ہوں, سپوز کریں, اور یار انڈیا والے لوگوں سے معذرت میں ایگزامپل دے رہا ہوں. تو ایک مسلمانوں نے حملہ کیا انڈیا پہ, ٹھیک ہے, انہوں نے, آپ مرد ہیں, آپ کو قتل کر دیا, آپ کے بھائیوں کو قتل کر دیا اور آپ کو باندھی بنا لیا. اب میں اس جنگ میں شامل تھا اور میرا نام ہے دھئی القلبی. میں اس جنگ میں شامل تھا, میں قتل و غارت میں شامل تھا. میں محمد کے پاس آیا اور میں نے محمد کو کہا مجھے ایک عورت غلام دو. محمد نے کہا جاؤ وہاں پہ اتنی عورتیں پڑی ہیں جس مرضی عورت کو لے لو. میں گیا اور میں نے جا کے ایک عورت کو لے لیا. اب اس عورت کے ساتھ جب میں سیکس کروں گا, کیا وہ عورت مجھ سے اپنی اجازت کے ساتھ سیکس کرنے دے گی یا اسے پتا ہے کہ میں اس کی غلام ہوں, میرے ماں باپ بہن بھائیوں سب کو انہوں نے مار دیا ہے, he can beat me up as well and still do sex. وہ خیمے کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ کوئی نہیں جانتا, لیکن کیا آپ اس چیز کو الاؤ کرتی ہیں اور اس چیز کو صحیح سمجھتی ہیں؟ اور اس اچھا کو جو, یہ بھی پتا ہے کہ مجھے بیچا بھی جا سکتا ہے. ہاں, اور مجھے بھیجا ہاں, اور اگر وہ سلیو پریگننٹ ہو گئی تو اس کی قیمت بھی آدھی ہو جائے گی. اور سلیو کا پریگننسی چیک کرنے کے لیے اس کے خون والے ایام کا ویٹ کیا جاتا تھا اور لوگ ان کی تھائیز کو ہاتھ لگا کے خون چیک کرتے تھے. یہ بھی میں آپ کو سب دکھا دوں گا. آپ یہاں پہ صرف بولیں آپ نے کیا دیکھنا ہے, میں وہ کھولنا شروع کر دوں گا. لیکن سسٹر اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, بیسک پرنسپل, کہ اگر ایک عورت آپ نے لڑائی کرنے کے بعد اور اس قبیلے اس علاقے سے جیتنے کے بعد حاصل کی ہے, اس کے ساتھ سیکس بل جبر ہی ہے, چاہے وہ اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دے آپ کے سامنے, چاہے وہ اپنے آپ کو اکڑا لے,
وہ سیکس بل جبر ہی ہے. یو کین ناٹ اس تھنک کے آف اٹ پاس اینی ادر وے. آپشن کیا ہے, اس کے پاس آپشن کیا ہے کہ وہ روکے اپنے آپ کو. اس کو سب پتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ مجھے بیچا بھی جا سکتا ہے, میں نہیں چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتی میرے ساتھ, تو اس کو الاؤڈ ہے. تو آپ, مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس طریقے سے آپ خود ایک مہیلا ہے, اور سوچئے کہ تھوڑے دیر کے لیے آپ کے ساتھ اس طریقے سے ہو, آپ کو بیچا جائے, آپ کو دے دیا جائے کسی کو, آپ کیسے سوچے گی اپنے بارے میں؟ اور اتنا کنوینئنٹلی, اتنا آسانی سے آپ اس کو دفاع کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اتنی سارے حوالے دینے کے بعد. بڑا ہی عجیب مجھے لگ رہا ہے. میں ابھی انونیمس جی کو موقع دوں گا. مین وائل اپو گڈکر جی نے 20 روپیز کا سپر اسٹیکر بھیجا ہے, تھینکس اے لاٹ. اور دوستوں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. جی انونیمس جی بتائیے. جی سن کر تکلیف دے تو بہت ہے یہ تک, کیونکہ میں بھی ایک فیمیل ہوں. صحیح ہے آپ نے جو بات کی ہے تکلیف دے, پر ایک ہچکچاہٹ ہوتی ہے, ایک خلش رہ جاتی ہے. اور مجھے نا اس پہ ریسرچ کرنا ہے, کیونکہ جتنا آپ نے کیا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے نا, آپ نے ایکسپٹ کر لیا. پر وہ جو میرے دل میں جو چھوٹی سی خلش ہے نا, وہ مجھے وہ ریسرچ کر کے اپنے سینئر سے پوچھ کر سمجھ کر پھر ایکسپٹ کرنا ہے. میں امپلسیولی کوئی نہیں اپنا یہ جواب دے. سوالات آپ کو سمجھ آ گئے, جو سوالات آپ کے سامنے کیے ہیں جی آپ نے کیے ہیں. آپ پلیز یہ ریفرنسز مجھے کسی طرح اگر شیئر کر سکتے ہیں تو پلیز. پرائیویٹ چیٹ میں میں نے آپ کو ماریال کپتیا کا ریفرنس دے دیا. اس کے علاوہ آپ ایسا کیجئے, ان کے پاس جائیے, ان سے ریفرنس لے کے آئیے. ہاں, ٹھیک کہ ہے, شادی کرنا ضروری ہے. نہیں, اگر ایڈم جی, اگر انونیمس جی اگر جاتی ہے کوئی عالم کے پاس, وہ خود کہیں گے کہ شادی کوئی ضروری نہیں ہے. مطلب وہ کیا کہتے ہیں اس کو, کمپلسری نہیں ہے. کوئی کمپلشن نہیں ہے شادی میں, بلکہ ان کو. پھر اس کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ ہاں پھر آپ جی, کیا کہیں گے جب آپ کو آپ کا عالم بول دے, آپ کا ٹیچر بول دے کہ سیکس شادی کی ضرورت نہیں ہے, تب آپ کیا کہیں گے؟ پہلے آپ مجھے ان سے ایکسپلینیشن تو لینے دیں, کیا پتہ میں وہ نے یہ یہی بات نہ کہیں. نہیں, میں نے آپ کو کہا کہ وہ یہی کہیں گے. میں آپ کو ابھی لکھ کے دے رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ یہ کہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ شادی تو ہی ہوگا, ضروری نہیں ہے, کہ شادی ضروری نہیں ہے. ضروری. اگر وہ ہاں آپ کو یہ نہیں. کنفرم کر دیں کہ شادی ضروری نہیں ہے, آپ کیا اور کہیں گے؟ بیچا بھی جاتا تھا. اور بیچنے کی تو حدیثیں میں آپ کو ڈھیر ساری دے دیتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ ایک میرا آرٹیکل ہے, یہ میں نے آپ کو نہیں تو پرائیویٹ میں ان چیٹ کو میں. ایسے تھوڑی نہ چھوڑوں گی, میں ان سے ایکسپلینیشن مانگوں گی. میں یہ ان کو دیکھیں, ایسے تھوڑی نہ, ان کو ایک سیدھا یہ میں ریزن نے دے کے میں. سسٹر میرا آرٹیکل دیکھیں پرائیویٹ چیٹ میں, آپ کو نظر آیا؟ اوکے سسٹر گون. کیا ہوا, غلطی ڈراپ سے ہو گئی لیفٹ ہے؟ ہو گیا, شاید غلطی سے لیفٹ ہو گیا ان کا. کیا ہو گیا؟ غلطی سے لیفٹ ہو گئے شاید وہ. اوکے, پرائیویٹ چیٹ اوپن کر لیں گے. یار یہ ساحل بھائی, یہ جو آرٹیکل ہے پرائیویٹ چیٹ سے نکال کے نا مین چیٹ میں پھینک دیں اور انونیمس کو ٹیگ کر دیں. اس میں نے کوئی 20 کے قریب حدیثیں ہیں سلیوز کی جو محمد اون کرتا تھا, وہ میں نے ڈالی ہوئی ہیں تاکہ ایک ہی لوکیشن پہ ساروں کے لیے ساری چیزیں ہو جائیں. بالکل. یہ اور بلکہ میں ان کو بھی ایک ویڈیو بھی بتانے والا تھا, 1 منٹ, وہ جس میں وہ پاکستان میں علماء آپس میں بحث کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے. نہیں, وہ یہ ہے کہ وہ عالم خود بولتا ہے کہ جو بنو قریظہ کے جو سلیوز تھے ان کو بیچا گیا تھا آرمز اور ایمونیشن خریدنے کے لیے. جی جی سر ہر جگہ بیچا گیا نا. میں یہ تو میرا مطلب کوئی نہیں, سائنس ہی نہیں ایک ہے. ہوتا ہے ایڈم, ایک ہوتا ہے کہ ہم بتائیں, اور ایک ہوتا ہے کہ ان کا عالم خود اس بات کا اقرار کرے اور کہیں, تو وہ اس میں بہت مطلب ڈفرنس آ جاتا ہے. یس, ہے نا, اگر یہ خود اپنے عالم سے سن لے کہ ہاں ان کو بیچا گیا تھا, پھر مسئلہ ہی ختم. اب دیکھتے ہیں, لیکن اتنا تو ہے کہ انہوں نے لاسٹ میں یہ کہا کہ مجھے جو ہے دل میں تکلیف ہوتی ہے, یعنی مجھے غلط لگتا ہے. اب ہم ان کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ دیکھو, کوشش کرو, اور پھر بھی آپ کو اندھیرے میں رہنا ہے تو آپ کی مرضی. کسی پہ کوئی فورس تو نہیں کر سکتا, تھوپ تو نہیں سکتا. بالکل بالکل بالکل.
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 676 लोग देख रहे हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे कि आप लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं, लेट्स मेक इट 1000। अभी तो हम असल टॉपिक पे आए भी नहीं है। असल टॉपिक Okay. पे तो हम आए भी नहीं है। चलो हम असल टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। देवराज जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। प्लीज गूगल सुनन निसाई 3959। बस मैं ये सुनन निसाई की सुनन हदीस को निसाई। ढूंढ रहा था। एक बार देख लेते हैं कि इनका रेफरेंस बराबर है क्या। सुनन नसाई हदीस नंबर क्या लिखा है इन्होंने? 3959। 3959। एक मिनट। हाँ बस बिल्कुल ये मैं सही है बताने के लिए बोल रहा था। सर, चलो ये मैं मुझे भी शेयर इस कर वक्त नहीं देता हूँ मिली। ये। हाँ ये मुझे बताना था। अगर एनोनिमस जी अगर सुन रही है, देख रही हैं, तो वो ये रेफरेंस भी ले ले। बहुत बहुत शुक्रिया देवराज जी, ये मैं ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मिल रही थी। मैं शेयर कर देता हूँ। सब एक्सपर्ट हो रहे हैं सर, सब हाँ चीतें हैं सर, सब expert। चीतें हैं। सारे के सारे रेफरेंस देने लगे। अच्छा जी, एनोनिमस जी कह रही हैं स्टूडियो इज फुल। साहिल भाई किसी एक आधे को निकालें ताकि एनोनिमस जी वापस आना चाहे। विनोद परमार जी छोड़ दीजिए स्ट्रीम आप। चलिए बहुत शुक्रिया। देखिए कितने जबरदस्त हैं हमारे व्यूअर्स भी। मैंने कहा और वो स्टूडियो उन्होंने खाली कर सर दिया। अरे उनका मैंने बहुत किक बहुत किया। शुक्रिया। अच्छा अरे यार ऐसा मत करो, किक मत करो, पहले मौका तो दो उनको। हाँ, ठीक है सर। आ जाइए एनोनिमस जी। ठीक है जी भाई आप, मैं आ गई दोबारा। वो हाँ जो देखिए आपके सामने एक हदीस है एनोनिमस जी। ये सुनन नसाई की हदीस है और देखिए ग्रेड इसका सही है, दारुसलाम से सही हदीस है। It was narrated from Anas that the Messenger of Allah had a female slave with whom he had intercourse, but Aisha and Hafsa would not leave him alone until he said that she was forbidden for him. Then Allah, the Mighty and Sublime, revealed, O Prophet, why do you forbid for yourself that which Allah has allowed to you? इसका मैं उर्दू का ऑप्शन इधर है क्या देख लेता हूं ताकि इनको उर्दू में भी बता दिया जाए। लेकिन मुझे उर्दू नहीं ट्रांसलेशन। समझ आ गया, मुझे आ गई समझ हाँ तो गई। आप खुद देखिए अभी कि मोहम्मद साहब जो है अपनी फीमेल स्लेव के साथ वो इंटरकोर्स कर रहे थे और आयशा और हफ्सा को ये बात पसंद नहीं आई और उनके पीछे पड़ गए जब तक कि उन्होंने कहा कि ठीक है अब से हराम है मेरे ऊपर ये। फिर अल्लाह जो है, अल्लाह को वो पसंद नहीं आया कि कैसे अपने ऊपर हराम कर सकते हो आप। फीमेल स्लेव के साथ तो सेक्स करना अलाउड है इंटरकोर्स, तो अल्लाह ने इस आयत को उतार दिया सूरह तहरीम की। अच्छा मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज कह दूं, क्योंकि मैं इन्हें वादा किया हुआ है कि जाएं अपने तमाम उलमा के पास और ये कंफर्म करें। इस चीज के ऊपर चंद उलमा एतराज करते हैं और वो कहते हैं कि ये वाला वाकया इस तरीके से नहीं शहद हुआ का है। था। हाँ, ये वाला वाकया इस तरीके से नहीं हुआ था। इररिस्पेक्टिव इस स्पेसिफिक वाकये को छोड़ के अगर हम बात करें तो क्या मोहम्मद के पास सेक्स स्लेव्स थीं? यस। क्या मारिया मोहम्मद की सेक्स स्लेव थी? यस। क्या मोहम्मद जो हैं उन्होंने अपने सहाबा अकराम को सेक्स स्लेव्स बांटी? यस। क्या सहाबा अकराम सेक्स स्लेव्स जो हैं वो बेचते थे? यस। बाकी आपको किसी चीज के ऊपर एतराज नहीं मिलेगा। इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है आप किस स्कॉलर के पास जा रही हैं, वो किस लाइन ऑफ थॉट को एक्सेप्ट करता है और किसको नहीं एक्सेप्ट करता, उसके ऊपर यस हो सकता है एतराज। बाकी जो बातें की उन पे एतराज नहीं है। ठीक है, मैं समझता हूं एडम जी हमने काफी कुछ इनको बता दिया है। अब ये तहकीक कर ले और वाकई में अगर ये एक यानी इनके अंदर वो दिल है जिसको वो समझ सकती है कि अगर ये वैसी कंडीशन में आ जाए तो वो किस तरीके से उसको एक्सेप्ट करने वाली है, तो मैं समझता हूँ इनके लिए काफी आसानी हो जाएगी। कुछ और आपको एनोनिमस जी बोलना है या फिर हम दूसरे को मौका दे देते हैं? आज का जो टॉपिक है उस पे हम फिर डिस्कशन करने वाले हैं। जी नहीं, अभी तो कुछ नहीं पूछना। जज़ाकल्लाह, आपने मेरे सवालों का जवाब दिया और मैं भी रिसर्च करूंगी, इंशाल्लाह मुझे अपने सवालों का जवाब मिलेगा।
جی اچھا، دوسری چیز انونیمس جی، صرف یہ ایک اعتراض نہیں ہے بلکہ ہم سٹریم میں ہر ہماری جو اوپن لائف سٹریم ہوتی ہے اس میں ہم ایک ایک نیا نیا اعتراض لے کے آتے ہیں. ایک جو واقعی میں سب سے بہترین رول ماڈل ہے اس کا کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جس پہ اعتراض کا موقع بھی ملے. ان دی وائلڈسٹ ڈریم میں بھی ایسا موقع نہیں ملنا چاہیے کہ کوئی ان پہ اعتراض کر سکے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار ایسے موقع آتے جا رہے ہیں کہ ہمیں اعتراض کرنے کا موقع ملتا جا رہا ہے. بلکہ اب ہم دوسرے کو موقع دیں گے. آپ دیکھنا جو آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کس طریقے سے اس کو لیتی ہیں.